بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شفقت سے ارشاد فرمایا ہے کہ 9 قسم کے ایسے خوش نصیب بوڑھے شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی بے حد راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور انہیں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی عظیم سعادت نصیب فرماتا ہے۔ ناظرین، انسانی زندگی بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے 3 اہم مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ جہاں بچپن کھیل کود میں اور جوانی دنیاوی مصروفیات میں گزر جاتی ہے، وہیں بڑھاپا جسمانی کمزوریوں اور آخرت کی فکر کا وقت ہوتا ہے۔ دین اسلام نے نہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے بنیادی احکامات کی رہنمائی فرمائی ہے، بلکہ بوڑھوں کے مقام و مرتبے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی مکمل ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، عاجزی کا بازو جھکا کر ان کے لیے دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اسلام نے بوڑھے والدین کے علاوہ رشتہ داروں اور معاشرے کے دیگر بوڑھے حضرات کی عزت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے، اور مزید فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 شخصوں کی تعظیم کا حکم ثابت ہے۔ نمبر 1، عالم دین، وہ شخص جس نے اپنی زندگی قرآن و دین کے علم کے لیے وقف کی۔ نمبر 2، بوڑھا شخص، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مسلمانوں پر انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مشرکہ والدہ سے صلہ رحمی کی اجازت چاہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں ہے۔ نمبر 3، حاکم وقت۔ نمبر 4، انسان کا باپ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کو ترجیح دینے کا حکم دیا، یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص پیدا فرما دے گا جو اس کی عزت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر اپنے فیصلوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کے بال سفید تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ ہمیں چاہیے کہ سفر میں یا کسی بھی جگہ پر بوڑھوں کے لیے جگہ چھوڑیں، ان کی عزت میں کھڑے ہوں، انہیں سلام کریں اور ان کے سامان اٹھا کر ان کی مدد کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں سفید داڑھی والے بندے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ بوڑھوں کے وہ 9 اعمال جن کی وجہ سے اللہ ان پر راضی ہوتا ہے اور انہیں کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے، وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایمان پر استقامت۔ وہ بوڑھے جو پوری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی قوی امید ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے۔ ایسے افراد جو بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کا وسیلہ بنتے ہیں، ان کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔
نمبر 3، نماز کے پابند۔ جو بوڑھے اپنی پوری زندگی نماز کے پابند رہے ہوں، ان کے دل اللہ کی ذات سے معمور ہوتے ہیں اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے۔ وہ بوڑھے جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے ہوں، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور انہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کریم کے حافظ اور قاری۔ جو اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں گزارتے ہیں، ان کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ اور کلمہ جاری رہتا ہے جو موت کے وقت بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 6، زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے۔ جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے موت کے وقت میں بھی یہی ذکر جاری رہتا ہے۔ نمبر 7، ندامت کے ساتھ دعا کرنے اور بخشش مانگنے والے۔ جو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت ہے۔ نمبر 8، حج اور عمرہ کرنے والے۔ جنہوں نے حج و عمرہ ادا کر کے گناہوں کی بخشش مانگی ہو، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت ہے۔ نمبر 9، نیک اولاد چھوڑنے والے۔ وہ بوڑھے جنہوں نے اپنی اولاد کی دین کے مطابق تربیت کی اور نیکی کے راستے پر چلایا، ان کے لیے موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ بڑھاپا انسان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے اور یہ اللہ کی طرف پلٹنے اور توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اس عمر میں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی میں دل لگانا، صدقہ و خیرات کرنا اور توبہ و استغفار پر مداومت ضروری ہے۔ بڑھاپے میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ وقت تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کا ہے، تاکہ زبان ذکر سے تر رہے اور دل ایمان کی روشنی سے آباد ہو۔ بڑھاپے میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، صلہ رحمی کریں اور اپنے اخلاق کو نرم رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزن دار چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسا بڑھاپا عطا فرمائے جس میں دل اس کے ذکر سے آباد ہو، زبان اس کی حمد سے تر ہو اور آنکھیں اس کی رضا کے آنسو بہائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو فوراً لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔